السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے۔ تو آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ آئیے میرے ساتھ سیکھیے آپ لوگ بھی۔ یہاں میں نے چھوٹے سائز کی پتیلی لی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی 1.5 کپ واٹر۔ یہ میں شیرے کے لیے تیار کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ 2 کپ ہم نے یہاں پر شوگر ایڈ کر دی ہے۔ شیرے کی بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی سمپل ریسیپی ہے، آپ لوگ ضرور فالو کریں، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ میں نے یہاں پر 1/2 ٹی اسپون الائچی پاؤڈر ڈالا ہے۔ دونوں چیزیں پانی میں ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اسپون کی مدد سے چلانا ہے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ نیچے نہ بیٹھے۔ جب اچھی طرح سے یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو ہم نے اس میں لیمن جوس ایڈ کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں، 3 ڈراپس لیمن جوس کے ایڈ کیے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے ایڈ کیے ہیں کیونکہ اس سے شیرہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی بہت اچھی رہتی ہے، شیرہ جمتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے چینی کرسٹلائز نہیں ہوگی آپ کی۔ کالے جامن بنانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پر 1 کپ ملک پاؤڈر لے لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون بیکنگ پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل اسپون میدا ہے، 1 ٹیبل اسپون سوجی ہے اور 1/2 ٹی اسپون یہاں پر الائچی پاؤڈر جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اسپون کی مدد سے کرنا چاہیں اسپون کی مدد سے کر لیں، ہاتھ سے کرنا چاہیں آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں سائڈ پر اور پھر تیار کریں جو آگے کے انگریڈینٹس ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں بھی نیچے جو ہے پورا اماؤنٹ آپ کو اچھی طرح سے بتا دوں گی۔ یہاں پر ہم لے رہے ہیں 1 ایگ کو لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے۔ گھی یا پھر آئل کا یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس گھی، آئل اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اسکپ نہیں کریے گا۔ اسکپ اس لیے کرنے کو منع کر رہی ہوں آپ کو کیونکہ اس سے جو ہے وہ جو ہم اپنے گلاب جامن بنائیں گے اس میں سافٹنیس آتی ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں، جو میں جس وے سے آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی بنتے ہیں، پلس یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں۔ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے گوندنا ہے۔ میں اسپون کی مدد سے کر رہی تھی اسٹارٹنگ میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہاتھ پہ بہت زیادہ جو ڈو ہوتی ہے وہ چپک جاتی ہے، تو پہلے آپ اسپون کی مدد سے کریں اور اس کے بعد آٹے سے اچھی طرح سے کریں۔ اب اس میں ہم نے جو ہے وہ کلر ایڈ کرنا ہے، کیونکہ میں بلیک جامن بنا رہی ہوں تو اس کے لیے ہمیں کلر ایڈ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم پکائیں گے تو جو ہمارے گلاب جامن ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ ریڈ کلر سے یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ بلیک والا کلر جو ہوتا ہے وہ گلاب جامنوں میں آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے جو ڈو ہے وہ پریس کر کے گوندھ رہی ہوں، آپ نے بھی ڈو کو اسی طرح سے گوندنا ہے، بہت ایکسٹرا نہیں گوندنا، کیونکہ اگر آپ ایکسٹرا گوندیں گے تو آپ کے جو گلاب جامن ہیں وہ اندر سے بہت زیادہ جو ہے ہارڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس نارمل آپ نے اس کو گوندنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنی دیر میں ہمارا شیرہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی گولی ڈال کے دیکھی تھی کہ شیرہ کس طرح سے مطلب ہوتا ہے، تو وہ گولی اندر جا کے ڈائریکٹلی اوپر آ چکی ہے۔ تو شیرہ ہمارا ریڈی ہے، اب ہم اس کو ڈھک کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ یہاں میں نے کڑھائی لے لی ہے اور کڑھائی کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے۔ نارمل گرم کیا ہے، بہت زیادہ گرم نہیں کیا، آپ نے بھی بہت زیادہ گرم نہیں کرنا۔ یہاں پر ایک اسپون لے لیں اور اسپون کی مدد سے آپ میجرمنٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈو کی، اور سیم سائز کے جو ہے آپ نے اب اس طرح سے بال بنانی ہو بال بنا لیں، سلنڈر بنانے ہو سلنڈر بنا لیں، اٹس اپ ٹو یو ٹوٹلی۔ تو میں جو ہوں وہ اس ٹائپ کی سلنڈر ٹائپ شیپ بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بلیک جامن میں یہی شیپ اچھی لگتی ہے، اور آگے جا کے ایک بہت اچھی سی انوویشنز کی ہیں تو وہ ضرور دیکھیے گا، وہ مین پارٹ ہے اس کا۔ یہاں پر آپ دیکھیں آئل چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بال آپ اس میں ڈال کے دیکھیں، جب وہ اندر جائے گی تو وہ ببلز اٹھائے گی اور اس کے بعد وہ خود ہی اوپر آ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئل جو ہے وہ ریڈی ہے۔ تو اب اس میں آہستہ آہستہ اب اپنے سارے آپ کے جو یہ سلنڈرز آپ نے بنائے ہیں وہ ڈال دیں، نہیں تو اگر بالز بنائی ہوں تو بالز بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے۔
اچھا ایک چیز ضرور نوٹ کریے گا کہ جب آپ یہ بالز ڈالیں گے تو وہ خود ہی تھوڑی دیر کے بعد اوپر آ جائیں گی اور وہ خود ہی ٹرن بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت تو ہمیں اسپون ہلانا پڑتا ہے, لیکن کیا ہے اس کا سب سے اچھا جو ڈو تیار ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بال ہوگی وہ خود ہی ٹرننگ لے گی. آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ یہ ویڈیو بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بالز ہیں وہ خود سے ٹرن ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں, ابھی ایک بال ٹرن ہوئی ہے, یہ دوسری بال ٹرن ہوئی ہے. اور اگر یہاں تک آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے, چینل پسند آ رہا ہے, تو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور سجیشن دینا تو بالکل بھی نہ بھولیں. تو یہ دیکھیں آپ, اب میرا جو فیوریٹ کلر تھا گلاب جامنوں کا وہ آلموسٹ جو ہے وہ آنے والا ہے. بس مجھے 2-3 منٹ جو ہے وہ اور انتظار کرنا ہے اور ہلکا ہلکا اسپون جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈارک ہو گیا ہے. اب آپ ایک ایک کر کے سارے گلاب جامن اتار دیں. میں ڈائریکٹلی ان کو شیرے میں ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی ڈائریکٹ یہاں سے اتارنے کے بعد جو شیرے والی ہم نے پتیلی تیار کی تھی اس میں آپ ڈالتے جائیں گے. یہاں میں بنانے جا رہی ہوں کھویا, انسٹنٹ کھویا آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے تقریباً 3 ٹیبل اسپون یہاں پر جو ہے وہ ملک لیا ہے اور 1 کپ کے برابر جو ہے میں نے پاؤڈر ملک لے لیا ہے. ان کو اچھی طرح سے اسپون کی مدد سے, لکڑی کا اسپون یوز کیا ہے, کمبائن کر لیا ہے. اس کی کنسسٹنسی آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ جب یہ ڈرائی ہو جائے, مطلب یہ جب ٹھنڈا ہو تو تھوڑی سی کنسسٹنسی اس کی کھوئے والی آ جائے. ٹھیک ہے, تو بس یہاں پر یہ 2 سے 3 منٹ کا کام ہے اور یہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی, بس یہ تقریباً جو ہے وہ 5 منٹ کا کام ہے مشکل سے. تو یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اپنا چولہا بند کر دوں گی. یہاں پر ہم اپنے گلاب جامن دیکھ لیں. گلاب جامن بھی جو ہے میں نے تقریباً جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے شیرے میں بھگو دیے تھے. آپ لوگوں کو سجیشن یہ دوں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے لازمی شیرے میں گلاب جامن کو بھگوئیں. اس سے ٹیسٹ اور جو سافٹنیس ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست آتی ہے. ویسے تو میری بھی بہت اچھی آئی ہے, لیکن کیونکہ مجھے رزلٹ آپ لوگوں کو شو کرنا تھا اسی لیے میں نے تھوڑی جلدی اسے شیرے سے نکال لیا ہے. کرنا اب یہ ہے, جو مین کام ہے, آپ لوگوں نے گلاب جامن اٹھانا ہے, ٹھنڈے جب ہو جائیں تب یہ کام کریے گا اور بیچ میں لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد جو ہم نے کھویا بنایا تھا اس طرح ہم لوگوں نے, یا تو آپ کوئی پلاسٹک بیگ لے لیں, پائپنگ بیگ میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں جو اس کو ہم نے کٹ لگایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی آپشنل ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں, لیکن کیونکہ یہ مجھے بہت ہی زبردست لگا تھا اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور جو ہے اوپر میں نے تھوڑے سے جو ڈرائی فروٹس تھے وہ ڈال دیے ہیں, پستہ اور بادام کا یوز کیا ہے. آگے جا کے آپ کو ایک اور نیو چیز شو کروں گی کہ میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں کھوپرے کا بھی جو ہے وہ انوویشن کے طور پہ جو ہے وہ یوز کیا ہے. تو اس کی پریزنٹیشن کچھ آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اوپر سے آپ شیرہ ڈال دیں اور مہمانوں کے سامنے یہ ڈش رکھیں. مہمان کیا, پورا گھر ہی اس چیز کا جو ہے وہ دیوانہ ہو جائے گا. اور یہ بہت ہی زبردست بنے ہیں, گھر پہ سمجھے ایک مٹھائی کی دکان ٹائپ کا سین ہوا ہے. یہاں میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کھوپرے کے اندر بھی اس کو مطلب مکس کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیرہ ہے وہ کتنا اندر تک بالکل جوسی اس نے گلاب جامن کو بنایا ہوا ہے. تو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی. اللہ حافظ.